بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم حصہ نثر میں سے جو ہم نے لاسٹ ٹائم چیپٹر پڑھا تھا وہ تھا تشکیل پاکستان، جو کہ آپ کی درسی کتب کا دوسرا سبق تھا۔ آج ہم نواب محسن ملک کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کی درسی کتب کا تیسرا سبق ہے، اور یہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ہے۔ نواب محسن ملک مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کے لیے بابا اردو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ والا سبق ان کی کتاب چند ہم مصر میں سے لیا گیا ہے، جو کہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے فرسٹ پارٹ میں آپ نے یہ جو نثری صنف خاکہ نگاری ہے اس کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، کیونکہ فرسٹ پارٹ میں کوئی بھی خاکہ شامل نہیں تھا آپ کے سلیبس میں۔ خاکہ یعنی کہ نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں چند لکیروں کی مدد سے کسی شخص کے خد و خال بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں اور خامیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اور بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے۔ سوانح نویس کی طرح جو مصنف ہوتا ہے وہ تفصیل سے کسی شخص کے بارے میں نہیں بیان کرتا، بلکہ اختصار کے ساتھ کسی شخص کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ایک خاکہ لکھا تھا مولوی نذیر احمد دہلوی کا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، ان کا ایک چیپٹر شامل ہے آپ کے سلیبس میں اکبری کی حماقتیں کے نام سے، جو کہ اردو کے پہلے ناول میرات العروس میں سے لیا گیا ہے۔ خیر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو مرزا فرت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد دہلوی کا خاکہ لکھا تھا کہ خاکے میں ہوتا کیا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے، خاکے کی صفات کیا ہے، تو اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں: اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا وہ لکھوں گا۔ اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا وہ لکھوں گا، اور بے دڑک لکھوں گا۔ خواہ کوئی برا مانے یا بھلا، جہاں مولوی صاحب کی خوبیاں بیان کروں گا وہاں ان کی خامیوں کا ذکر بھی کروں گا۔ خاکے کی ایک صرف حلیہ نگاری بھی ہوتی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے اس خاکے میں مولوی نذیر احمد دہلوی کی جو حلیہ نگاری کی ہے وہ بڑی خوبصورت حلیہ نگاری کی ہے۔ اس میں مولوی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قد خاصا اونچا تھا مگر چڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ گھر میں ازار بند باندھنا کافی تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خاکہ لکھا جاتا ہے کسی بھی شخص کا، کسی بھی شخصیت کا، تو اس میں اس کی خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کی خامیاں بھی بیان کی جاتی ہیں اختصار کے ساتھ، کیونکہ انسان ہے نا وہ دونوں صفات کا حامل ہے۔ اس میں فرشتہ صفات بھی پائی جاتی ہیں، اور اس کے جو برعکس صفات ہوتی ہیں وہ بھی انسان میں پائی جاتی ہیں، دونوں صفات کا حامل ہے انسان۔ تو اس میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے مولوی عبدالحق نے نواب محسن ملک کا خاکہ بیان کیا ہوا ہے۔ نواب محسن ملک کے بارے میں آپ نے پڑھا فرسٹ پارٹ میں بھی کہ محسن ملک جو تھے ان کا شمار سر سید کے رفقا کار میں سے ہوتا تھا۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک سبق پڑھا تھا سر سید کے اخلاق و خصائل، جس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نواب محسن ملک بیان کرتے ہیں اس میں کہ سر سید سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ 1861 میں ہوئی تھی، اور محسن ملک نے وہاں پہ اس کے بارے میں حال ہی نے جو ان کی سوانح نگاری لکھی ہوئی ہے، سوانح عمری لکھی ہوئی ہے، اس میں بیان کیا ہوا ہے کہ محسن ملک کہتے ہیں کہ جتنی خوبیاں میں نے سر سید میں دیکھی تھی کسی شخص میں نہیں دیکھی، البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے۔ تو اس میں مولوی عبدالحق نے نواب محسن ملک، جنہوں نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی تھی اور اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا تھا، ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے۔ پہلے پیراگراف میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ نواب محسن ملک، ان کا اصل نام تو نواب سید مہدی لکھا ہے، محسن ملک کے اوپر احسان کرنے والا، کہتے ہیں ان کا نام بالکل ان کی شخصیت کے مطابق ہے،
حالانکہ ہمارے یہاں نام اس طرح سے رکھے جاتے ہیں، یہ خطاب جو ہے نا کس طرح سے دیے جاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ جو نواب محسن ملک تھے ان میں وجاہت پائی جاتی تھی، ذہانت پائی جاتی تھی، خوش بیانی پائی جاتی تھی، ان کی عام اور ممتاز صفات تھیں جو کہ رات چلتا بھی چند منٹ کی ملاقات میں بام لیتا تھا۔ اس کے علاوہ مولوی عبد اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہوا کہ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ اب اس پتھر میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پتھر میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی داغ کو چھو لیتا ہے تو اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے۔ کسی بھی انسان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس کے اقتدار سے یا اس کے منصب سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا جس طرح کا سسٹم پایا جاتا ہے اس میں خوش آمدیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جس وقت کوئی شخص بھی کسی عہدے پہ ہوتا ہے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت اس شخص کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے عہدے سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو اسی شخص کو جب اس کے عہدے سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہی والے لوگ جو اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہی اس کے محروم ہونے کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ادھر ہندوستان میں یہ دستور پایا جاتا ہے، لیکن مسلم ملک کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان میں قطعاً ایسی بات نہیں تھی۔ جس وقت یہ حیدرآباد سے گئے تھے تو لوگ جو تھے وہ زار و قطار ہو رہے تھے۔ اب مسلم ملک نے جس دور میں قلم اٹھایا یہ وہ والا دور تھا جس دور میں کوئی بھی شخص جو لکھ رہا تھا نا اس کی تان مذہب کے اوپر ہی ٹوٹتی تھی، کیونکہ انسان جس وقت ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے بیان کیا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ جن لوگوں کے لیے مسلمان نیچتی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان کی تان بھی مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ مولوی عبدالحق کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سر سید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سر سید کے لیے اس وقت مسلمان نیچتی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ سر سید کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ سر سید نے کہا تھا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے، وہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا کہ لوگ اس کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتے تھے، مختلف طرح کے جو ہے نا کہ اس کے اوپر فتوے لگائے گئے تھے۔ حالانکہ اگر آپ سر سید کی تحریک اٹھا کے دیکھو یا سر سید کے حلقہ احباب میں جو لوگ شامل تھے وہ لوگ بھی مذہب کے اوپر ہی لکھتے تھے، ان کی تان بھی مذہب پہ ہی ٹوٹتی تھی۔ مثال کے طور پہ سر سید کی اپنی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لو، خطبات حمدیہ کے نام سے جو سر سید نے کتاب لکھی تھی، اب وہ والی جو کتاب لکھی گئی تھی وہ تو سر سید نے جو لائف آف محمد کتاب لکھی گئی تھی اس کے جواب میں لکھی تھی خطبات حمدیہ۔ پھر اس کے علاوہ جو تفسیر القرآن لکھی گئی، تبین الکلام کے نام سے جو کتاب لکھی گئی تھی، مولوی نذیر احمد دہلوی کا شمار بھی یہ جو اس نے لکھا ہوا ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی بھی شخص لکھتا تھا اس کی تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی، تو سر سید تو خیر ان کی مرشد ہی تھی۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کا شمار بھی سر سید کے رفقا کار میں سے ہوتا ہے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی ہمارے یہاں اردو کے پہلے ناول نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کا خود کا کہنا ہے کہ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ اوروں کے لیے لکھی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑی شاہکار جو خوبصورت کتاب جو ترجمۃ القرآن کے حوالے سے لکھی ہے اس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ لوگوں کے لیے لکھی ہیں، لیکن یہ میرے لیے توشہ آخرت ثابت ہو گیا۔ حالانکہ وہ والی کتاب مولوی نذیر احمد دہلوی سے بڑا اثرار کر کے جو ہے وہ لکھوائی گئی تھی، کیونکہ مولوی نذیر احمد دہلوی کو بڑی مہارت حاصل تھی عربی زبان میں، لوگ بڑا اثرار کیا کرتے تھے، لیکن مولوی نذیر احمد ٹال مٹول کرتے رہتے تھے، کہتے تھے یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دین کی خدمات کے حوالے سے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے مولوی نذیر احمد نے تحسیر کا ترجمہ کیا صحائے ستہ کے حوالے سے، بڑا شستہ ترجمہ تھا، بڑی اس میں روانی پائی جاتی تھی، وہاں سے مولوی نذیر احمد دہلوی کی حوصلہ افزائی ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواب مسلم شبلی نعمانی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، ان کا شمار بھی سر سید کے رفقا کار میں سے ہوتا ہے کہ شبلی نعمانی کی جو تصانیف ہیں ان کی تان بھی مذہب پہ ہی ٹوٹتی ہے۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک چیپٹر پڑھا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا تھا۔ سید سلیمان ندوی
اور شبلی نعمانی جو ہے وہ آپس میں مل کے سیرت النبی مکمل کر رہے ہیں۔ اس سلیبس میں آپ کے جو پہلا سبق شامل ہے وہ مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، وہ بھی اس کا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کی بھی ایک ہی مذہبی تصنیف ہے آیات برنات کے نام سے نواب محسن ملک کی، یعنی کہ اس دور میں اگر لوگ مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان لوگوں کی تان بھی مذہب کے اوپر ہی ٹوٹتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے نواب محسن ملک کی ایک بہت بڑی خوبی بیان کی ہوئی ہے کہ جس وقت وہ تقریر کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اب بہت کم لوگوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہے، لیکن سر سید کا جو حلقہ پایا جاتا تھا، ایسے لوگ جن کا شمار سر سید کے رفقا کار میں سے ہوتا تھا، ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی تھی، کیونکہ خود سر سید میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو تحریک چلائی تھی اس کے لیے انہوں نے چندہ بھی اکٹھا کرنا ہوتا تھا، تو سر سید کا تو خود موقف تھا کہ انسان کی زبان میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے اور جو بھی اس کا قاری ہو یا جو بھی اس کا سامع ہو اس کے دل کے اوپر اثر کرنا شروع کر دے، کہ اتنی اس میں تاثیر پائی جانی چاہیے۔ تو نواب مسلم ملک میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ جس وقت یہ تقریر کرتے تھے تو اس وقت ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، بڑی روانی پائی جاتی تھی، بڑا تسلسل پایا جاتا تھا، فصاحت پائی جاتی تھی ان کے کلام میں۔ اور یہ والی صفت ان کے جو دوست تھے جن کا تعلق تحریک علی گڑھ سے ہی تھا، مولوی نصیر احمد دہلوی، ان کے بارے میں بھی۔ مولوی نصیر احمد دہلوی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ تقریر کرتے تھے تو وہ عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے، کہ اتنی تاثیر پائی جاتی تھی مولوی نصیر احمد دہلوی جو تھے ان کے لب و لہجہ میں۔ آخری بات جو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں بیان کی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ مولوی یہ جو نواب محسن ملک تھے ان کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا، یہ عربی، فارسی، اردو ہر قسم کی کتابیں پڑھتے تھے، اور جو انگریزی کتابیں ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کروا کے ان کو پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سر سید کی تحریک سے تعلق تھا ان کا، اور سر سید نے تو نعرہ ہی انگریزی تعلیم کا لگایا تھا آ کے، تو اس لیے ان کے خیالات میں جو ہے نا کہ وہ مغربی خیالات کی جو ترجمانی تھی، جو ان کے نظریات کی ترجمانی تھی، وہ بھی واضح دکھائی دیتی ہے۔ تو اس میں جو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کا خاکہ لکھا ہوا ہے بیٹے، اس میں یہ والی باتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ نواب محسن ملک کا شمار سر سید کے رفقا کار میں سے ہوتا تھا، خدا تعالیٰ کی ذات نے بڑی صلاحیتیں دی تھیں، ان کو جو خطاب دیا گیا تھا وہ بھی نہایت مناسب تھا، ان میں پارس پتھر کی حیثیت پائی جاتی تھی کہ اگر یہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہوتے تو دنیا میں اپنا بڑا نام پیدا کرتے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے بارے میں انہوں نے اس سبق میں بیان کیا ہوا ہے کہ جس وقت کسی شخص کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے تو لوگ بڑی خوشیاں جو ہے نا کہ مناتے ہیں، لیکن نواب محسن ملک کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ جس وقت ان کو ان کے منصب سے ہٹایا گیا تھا تو لوگ زار و قطار ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ کہ ایک ایسے رجحان تھا اس وقت، ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالصتاً مذہبی ہے، کیونکہ اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ مذہب کے اوپر ہی قلم فرسائی کرتا تھا، تقریر کے حوالے سے ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ تو خاکے کی صفت ہی یہ ہوتی ہے، یہ خاکے میں خوبی ہی یہ پائی جاتی ہے کہ اختصار کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مصنف کسی بھی شخص کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، جس طرح سے مولوی عبدالحق نے اس خاکے میں نواب محسن ملک کی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے۔ اس سبق کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کتاب میں خاکے شامل ہیں، مولانا ظفر علی خان کا خاکہ شامل ہے جو کہ چراغ حسرت نے لکھا ہوا ہے، اس میں تو انہوں نے حلیہ نگاری بھی جو ہے کو بڑے کمال کے ساتھ کی ہے۔ تو اس کو دیکھنا ہے آپ نے اس سبق کو، اسی کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام کرنا ہے۔